یہ گائے کی قربانی میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7 حصے ہوتے ہیں. 6 بندے نارمل مڈل کلاس بندے تھے, وہ بڑا جانور نہیں سی لے سکتے. میں مسئلے پنجابی چ کر دینا زیادہ سمجھ آ جائے گی. 6 بندے سن, غریب سن, نہیں لے سکتے سن بڑا جانور. انہوں نے 6 حصے گائے چ ڈال لے. کتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک حصہ نہیں مل رہا. وہ ایک چودھری صاحب سے, ایک امیر بھائی سے کہتے ہیں کہ یار چل تو بھی ایک حصہ پال ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے 3-4 بکرے لے لیے ہیں, میں نے قربانی لے لی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ چلو ایک حصہ پا لینے, چلو بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے. اس کی نیت قیمے کی تھی, گوشت کی تھی. وہ باقی 6 کو بھی لے ڈوبے گا, باقی 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی. جب بھی اب حصہ ڈالیں 7 کے 7 بندوں کو پوچھیں یہ کس کے نام کی قربانی ہے, یہ کس کے نام کی قربانی ہے. تو وہ اپنا ایادہ بتائے, اپنا ارادہ بتائے, اے میرے والوں ہیں, اے میرے ماں باپ دے والوں ہیں, اے میری اماں دی طرفوں ہے, میرے دادا جی دی طرفوں ہے. ہو سکے تو نبی پاک کے نام کی بھی کرے. لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنی قربانی دے. یہاں پہ عجیب ایک تعصب چلا ہے. وہ بندہ کہتا ہے جی پہلے میں اپنے ابا جی دی کراں گا, پھر اماں جی دی کراں گا, پھر دادا جی دی. ہمارے مفسرین فرماتے ہیں قربانی تجھ پہ واجب ہے. جو تیری تنخواہ کے پیسے نا تیرے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, تیرے ابا جی کے اکاؤنٹ میں نہیں آتے. تو اس حساب سے قربانی واجب تجھ پہ ہے. پہلے تو اپنی قربانی کرے گا. اللہ نے تجھے توفیق دیا تو پھر اپنے ابا جی کے نام سے بھی کر دے. اللہ نے تجھے اور توفیق دیا تو اماں جی کے نام بھی کر دے. اور اللہ نے تجھے بڑا کرم کیا نا, تو بڑی توفیق دیا ہے تو پھر ایک نبی کے نام کی بھی کر دے. اب یہاں پہ لوگ پریشانی کا شکار ہے کہ نبی کے نام کی قربانی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شرک کا ایسے فتوے لگاتے ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس چیز کو نسبت نبی کی لگ جائے نا, ہم نے کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہے. حضور فرمانے لگے جب میرا مومن دوزخ سے گزرے گا, دوزخ سے آگ کہے گی کہ تو جلدی جلدی نکل جا, جلدی جلدی. وہ تو مومن کہے گا کہ آگ تجھے کیا ہوا. وہ آگ کہے گی, وہ آگ کہے گی کہ وہ جو نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے نا, وہ جو نبی کا نام تیری پیشانی میں, تیرے دل میں, تیرے سینے میں جو چمکتا ہوا کلمے کا نور ہے, اگر تو میرے پاس آیا تو میری آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. تو حضور کے کلمے کی اگر یہ برکت ہے تو اس جانور کی کتنی برکت ہوگی جس کو ہم نے منسوب نبی پاک کے نام سے کیا. تو کوشش کریں سب سے پہلے اپنی قربانی, پھر اپنے اہل و عیال کی قربانی. تو اللہ نے اگر توفیق دیا پھر نبی پاک کے نام کی قربانی آپ دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ بڑی برکت کرے گا. دوسری بات, ہمارے مفسرین کرام فرمانے لگے قربانی کا گوشت ہو اور کیا نبی پاک کے نام کے نسبت سے کیا ہو, نسبت نبی پاک دی ہونی چاہیے قربانی کے گوشت کی. وہ گوشت جس کا حافظہ تیز نہیں نا, اس بچے کو کھلائیں, اللہ تعالیٰ بڑی خیر فرما دے گا. اللہ تعالیٰ بڑا تیز حافظہ اس کو دے دے گا. پھر ہمارے مفسرین, ہمارے حضرت صاحب فرمانے لگے وہ جو قربانی کا گوشت جس کو نبی پاک کی نسبت تھی, وہ ایسے بندے کو کھلاؤ جس سے کوئی گناہ نہیں چھوٹتا, وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے اور اس کا گناہ نہیں چھوٹ رہا, اس کو چھڑاؤ, اللہ اس پہ بھی بڑی برکتیں رحمتیں کر دے گا, اس کا وہ گناہ چھوٹ جائے گا. تو ڈرتے ڈرتے میں نے حضرت صاحب سے پوچھا, حضرت جی اگر یہی گوشت اگر بیمار کو کھلائیں تو؟ حضرت صاحب مسکرانے لگے اور کہنے لگے بیماراں دیاں تے دعاواں لب جاندیاں نے, اے گناہگاراں دی دوائیاں نہیں لبدیاں. تے اے گوشت تسی بیماراں نہ کھواؤ, تسی گناہ جڑے مبتلا لوگ نے آپ ان کو کھلائیں, اللہ تعالیٰ اس پہ بڑی رحمتیں فرمائے گا. تو یہ نام محمد کی نسبت ہے صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی, یہ اس نام کی برکت ہے کہ اللہ نے اتنی رحمتیں کر دیں. ہم کلمہ پڑھ کے اگر دوزخ میں نہیں جا سکتے تو اس جو حصہ جو ہم نے نبی پاک سے منسوخ کیا تو اس کی کتنی برکتیں ہوں گی, آپ اندازہ کر لیں. اس کے بعد حضور فرمانے لگے کوشش کریں کہ خود آپ قربانی کو خود آپ تکبیر کریں. نہیں ہو سکتا تو کسی کسائی کی اگر آپ نے خدمت حاصل کی ہے, میں کسائی جو حضرات ہیں ان کی خدمت میں بھی ایک عرض کردہ چلوں, اور آپ نے بھی یہ بات ان کو پیار سے سمجھانی ہے, لڑائی نہیں کرنی, پیار سے سمجھانا. اب چونکہ انہوں نے اور بھی بڑے معاملات اور بھی بڑے ٹائم پکڑے ہوتے ہیں, اگلے گھر بھی جانا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ تکبیر کرتے ساتھ ہی کھلڑی اتارنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی جانور میں جان ہوتی ہے تو اس کے پائے اتارنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں تو 1-2 منٹ ذرا نا سٹے کر لیں, اس کی جان نکل لے
اس کو ذرا ٹھنڈا ہو لینے دیں، اس کے بعد آپ باقی معاملات کریں. آپ نے ان کو سمجھانا ہے، قائل کرنا ہے، گھائل نہیں کرنا. ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی 2 منٹ بس 2 منٹ میں ٹھنڈا ہو لین دیو، اس کے بعد تسی کھال وغیرہ اتار لینا، اس کے بعد تسی معاملات کر لینا. تو اس کے بعد آپ نے ان کو قائل کرنا ہے. اور چونکہ